فرحان عام طور پہ جس ایج سے آپ گزر رہے ہیں اس ایج کے اندر جو نوجوان ہیں یا لوگ ہیں وہ معاشی طور پہ استحکام چاہتے ہیں، لیکن آپ آج سے 12 سال قبل ہی جو وہ تمام تر ان ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئے جو انسانیت کی خدمت کے لیے کرتا ہے انسان، تو ایسا کیا جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم ان تمام تر چیزوں کی طرف مائل ہوئے؟ دیکھیں، ایک تو اگر ہماری گرومنگ ہوتی ہے جس طرح سے ایک اسلامی ماحول میں ہمیں شروع سے ہی یہی چیز سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بالکل صحیح. تو یہی چیز لے کے، یہی موٹیویشن لے کے جہاں جہاں میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانیوں کو جہاں موقع ملتا ہے کسی کی دادرسی کرنے کا، کسی کی امداد کرنے کا، یا کسی کو کسی مشکل سے نکالنے کا، تو پاکستانی کبھی پیچھے نہیں رہتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں زلزلے بھی آئے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں سیلاب بھی آئے، لیکن اور اس وقت پاکستانی عوام جن کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بھئی ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جب ایسی مشکلات آتی ہیں تو پاکستانی سب سے آگے ہوتے ہیں کہ اپنا نوالا اٹھا کر وہ مشکل میں مبتلا لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ موٹیویشن تو ایک عام ہر نارمل پاکستانی کے اندر ہوتی ہے، یہی چیز میرے اندر بھی تھی، تو اسی وجہ سے اسی جذبے کے تحت کام کرنا شروع کیا. بہت اہم آپ نے انداز اپنایا اور بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ انسان کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر بائی برتھ ہی ڈال دیا جاتا ہے اور ہماری تربیت ہی اس انداز میں کی جاتی ہے. لیکن فرحان، اگر ہم کرنٹلی دیکھیں، ہر انسان معاشی طور پہ استحکام چاہتا ہے، اور جس انداز کے اندر انفلیشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو نوجوان ہیں وہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ اس انداز کے اندر کام کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہے جس انداز میں آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے نظر آتے تھے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے، یا معاشی طور پہ اتنا زیادہ جو نوجوان ہیں اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں نہ کرے؟ دیکھیں، نوجوانوں کے اوپر یہ پریشر تو ہمیشہ سے ہی موجود رہے گا. خاص طور پہ اگر میں میلز کی بات کروں تو جو بھی ہماری سوسائٹی میں میل یوتھ ہوتی ہے ان کے اوپر نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں، پھر بہنوں کی شادی وغیرہ، یہ وہ یعنی ایک لڑکے کے اوپر یہ ساری جو پریشانیاں کہہ لیں آپ ان کو یا ذمہ داریاں، یہ تو ہمیشہ سے موجود رہتی ہیں. تو آج سے 10 سال پہلے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آج سے 10 سال پہلے لوگوں کا موٹیویشن ایک لیول الگ تھا کہ لوگ بہت شوق سے کہتے تھے کہ جی ہمیں عیدی میں کام مل جائے، ہمیں الخدمت میں کام کرنے کا حصہ ملے، ہم والنٹریلی بیسس پہ یہ کام کریں. لیکن اب ضرور ظاہری بات ہے کہ ایک گھر چلانے کی بھی ایک ذمہ داری انسان کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ سارا کا سارا آپ کام جو ہے یہ ایسے اداروں کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنا بھی وہ کمانے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ملک کے حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو یہ صورتحال زیادہ نظر آتی ہے کہ نوجوان تھوڑا سا مایوسی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اپنا کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو زیادہ فکر رہتی ہے، لیکن بہرحال یہ کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ موٹیویشن لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. نوجوان یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی بہت شوق سے. بہت اہم آپ نے موٹیویشن دی یہاں پہ، اور یقیناً یہ جو انداز ہے جو لوگ اپنا لیا کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کو مسائل نہیں سمجھتے اور ایک اچھے انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں. آج کے نوجوان کی مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، مایوسی کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو میں یہی کہوں گا کہ ان ایمپلائمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ تعلیم کس قدر مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پرائیویٹ کالجز کی کبھی فیس کا وہ اٹھا کر دیکھیے، اتنا پیسہ لگا کر اتنے سال کے. اور اب دیکھیں کہ ہمارے دور میں جو تعلیم ہے وہ یعنی 2 سال کا ہم بی اے کرتے تھے، اب بی اے آنرز ہو چکا ہوا ہے 4 سال. جب 16 سال کے بجائے 18 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوجوان ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں اور ان کو ویسا رسپانس نہیں ملتا اور اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ کے اور اپنی گھریلو اخراجات وغیرہ جو ہے اس کے لیے ڈپریشن میں جاتا ہے جہاں پر بندہ، تو وہاں پر آ کے تھوڑی سی ڈی موٹیویشن وغیرہ ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک سے نوجوان اب باہر بھی دھیرے دھیرے کر کے جانا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پر یہ جو پچھلے 2 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ ہماری جو پولیٹیکل ڈاؤن فال وغیرہ چلتا رہا اس ملک میں، اس کے بعد سے یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم اس حساب سے ہم فارچونیٹ ہیں کہ یعنی بہت زیادہ حد تک مایوسی کے لیول پر ابھی ہم نہیں گئے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے اس سلسلے میں، خاص طور پہ یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے اور نوجوانوں کی امپلائمنٹ کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایکشن ضرور لینا چاہیے. بالکل ایسے یہ آپ کا جو پیغام ہے وہ یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان تک پہنچے گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیتی نظر بھی آئے گی، اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت بھی ہے جو یہاں پہ آپ نے بات کی. اچھا فرحان، یہ بتائیے گا جب آپ نے آغاز کیا تھا 2012 میں تو کیا اندازہ تھا کہ اس طرح کے ایوارڈز بھی آپ کی لائف کا حصہ بنیں گے؟ نہیں، اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. اور اس وقت جب یہ کام شروع کیا تھا تو یہ 2-3 ماہ کے لیے کیا تھا، کیونکہ میری ایک عادت تھی کہ میں اپنے کام کو پروڈکٹیو چیزوں میں خرچ کروں. اس سے پہلے میں ٹریولنگ بھی کرتا تھا، فوٹوگرافی کرتا تھا، اور پھر آرٹیکل رائٹنگ وغیرہ کرتا تھا. جہاں گھومنے جاتا تھا تصویریں بناتا تھا، اور پھر اس طرح کی جو بھی میگزینز وغیرہ ہوتے تھے اس میں وہ آرٹیکل لکھتا تھا. مجھے یہ ایک
سیٹسفیکشن رہتی تھی کہ میں اپنا ٹائم کوئی بیکار کاموں میں ویسٹ نہیں کر رہا. لیکن جب میں نے یہ 2012 میں میں نے ہیومینیٹیرین پروجیکٹ شروع کیے تو پھر اس کے بعد میں نے ان چیزوں کو ایک طرف تھوڑا کم کر دیا. لیکن یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بہت ساری تمنائیں ایسی پوری ہو جائیں گی کہ یعنی دنیا گھومنے کا ایک شوق پورا ہو جائے گا, ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا اور ایوارڈز لینے کا بھی ایک شوق پورا ہو جائے گا. بہت زبردست آپ کی ایک سٹوری ہے اور بڑی انسپائریشن ہے اس کے اندر کہ ہم ایک چھوٹے سے انیشیٹو سے اپنے بہت سے جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. آج انسان اپنے لیے جینا چاہتا ہے, آج کا جو نوجوان ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے, بہت کوشش کرتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مقام اویل نہیں کر پاتا جو خواب اس کے ذہن کے اندر ہوا کرتے ہیں. فرحان ایک ایگزامپل ہیں, ایک موٹیویشن ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے صرف سوچا اور جب رستے کھلتے چلے گئے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جن ایوارڈز کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا, میں بھی انسان اگر خود محنت کرنا چاہے آج کی دنیا کے اندر تو شاید اس طرح کے ایوارڈز وہ اویل نہ کر پائے اپنی پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اپنی تمام تر ورکنگز کے بہاف پہ. لیکن جب انسان انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ چیزیں آپ کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں, آپ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی ہے جو چیزیں انسان کی خواہشات ہوا کرتے ہیں, جیسے آپ کی خواہشات جو ہے مکمل طور پہ مکمل ہوتی چلی جاتی ہیں. تو فرحان اب میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گا, بہت سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں جو آج اس پروگرام کا حصہ ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس انداز کے اندر انیشیٹو لے سکیں کہ اپنی جو فنینشیل ذمہ داریاں ہیں, کہ اپنی معاشی طور پہ جو استحکام حاصل کرنا ہے اس کو بھی کنٹینیولی جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو پرفارم کر سکیں, اور ایک سائڈ پہ کچھ ایسا کام بھی کر سکیں جس سے انسانیت کی خدمت بھی ہو اور ان کو دلی طور پہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے. دیکھیں اس بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل کی جو یوتھ ہے نا, ان سے تو اکثر مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, کیونکہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کافی سارے میری مختلف کانفرنسز میں میری کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جس ایج گروپ میں یہ لوگ ہیں 17 سال کے, 18 سال کے, 20 سال کے, جب میں ان کی ایج کا تھا میں اتنا زیادہ سوشل نہیں ہوا کرتا تھا. میں ایسے کانفرنس, ہمارے دور میں شاید اس طرح کی یوتھ کانفرنسز ہوا بھی نہیں کرتی تھیں. جو ہوا کرتی تھی وہ ایسے پلیٹ فارمز پہ ہوتی تھی کہ وہ باتیں ہمارے سر سے گزر رہی ہوتی تھی. آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, یہ یعنی انٹرنیشنلی مختلف لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ شاید ہم سے زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ کام بھی کر رہے ہیں. اب میں نے اتنی 20 سال کی ایج میں میں نے ایسا کام نہیں کیا ہوا تھا, اور ریسنٹلی کچھ کانفرنسز ایسی بھی ہوئی جس میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یعنی کوئی یعنی جو ہم ان لوگوں کو یہ قبائلی علاقے کہتے ہیں کے پی کے, وہاں سے بھی یوتھ آئی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم لوگ بلڈ چین سوسائٹی چلا رہے ہیں, ہم لوگ بلڈ وغیرہ سپلائی کرتے ہیں مریضوں کے لیے. کوئی آیا تھا کہ جی میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں کہ میں بیوہ خواتین جو ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی فائنینشیل پیکیج لگوائے ہوئے ہیں, لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے, یا ہم ان کو سیونگ مشین وغیرہ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آج کل کی یوتھ کو دیکھ کے تو میں خود کافی زیادہ امپریس ہو رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس نالج بھی ہم سے زیادہ ہے اور ان کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. فرحان اگر ہم بات کریں کہ جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور جدید تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہی آج کی زندگی کے اندر ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں, تو آج جیسے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, آج جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز موجود ہیں جو صرف واٹس ایپ گروپس کے اندر ہی جو ہے وہ بلڈ ارینج ہو رہا ہوتا ہے اور تمام تر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی انداز کے اندر سوشل میڈیا کے تھرو ہی بہت سے لوگوں کی ہیلپ جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے محفوظ ہیں اور جسٹ ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں اور چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بہت سے اسٹیٹسز ہم ایسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, میں بھی ویو کر رہا ہوتا ہوں, آپ بھی اپنے کولیگس کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں انیشیٹو لیتے ہوئے کہ یار پتہ نہیں میں ایسا کام کروں گا تو اس کے ریزلٹس آئیں گے کہ نہیں, نتائج آئیں گے کہ نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انیشیٹو لیتے بھی ہیں اور اسٹارٹ کے اندر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو کوئی موٹیویشنل بات کہنا چاہیں کہ وہ اسٹارٹ میں جو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو لے کے چلتے چلے جائیں اور صبر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کبھی بھی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نہ جائے, اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس حوالے سے میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں. کوئی اکثر بچے مجھے اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں کہ فرحان بھائی ہم لوگوں نے اسٹارٹ تو کیا تھا لیکن وہ فلاں کزن جو ہے وہ مذاق اڑانے لگ گیا, وہ فیملی میں فلاں لوگ بھی ایڈ تھے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے بھی ہمیں ٹیز کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ کیا بن رہا ہے اور یہ وہ. ایسی باتوں پہ کبھی بھی دھیان نہ دیں. ایسی باتیں جو ہے نا آپ یقین مانیں آپ کو مار دیں گی. اس طرح کے تانے لوگوں کے سننا یہ اس کا سب سے بڑا بہترین طریقہ ہے. ایسی باتیں کرنے والے کو, اس طرح کی ڈی موٹیویشن آپ کو دینے والے جو ہے نا ان کو آپ سوشل میڈیا پہ بلاک کر دیا کریں, سنیں ہی نہ ایسے لوگوں کی بات.
اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کریں. اب جیسے میں بات کرتا ہوں کہ میں نے 2012 میں کام شروع کیا تھا, آج اگر ہم اس لیول پہ پہنچے تو 12 سال لگے ہیں ہم لوگوں کو. بہت اہم آپ نے یہاں پہ بات کی ہے, اور اسی بات کو اگر آج کا نوجوان سمجھ لے کہ ہر چیز کو وقت لگتا ہے. فرحان, میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹرانسجینڈرز کے درمیان میں بھی رہتے ہیں, ان کو آپ گائیڈ بھی کرتے نظر آتے ہیں, تو آج کے جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس انداز کے اندر ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مسائل تو لاتعداد ہیں. ان کے مسائل اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں, آپ یہ سمجھیے جب سے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. رائٹ. یہ انتہائی چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں جب ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں, اور ان کے گھر میں ایسا سلوک نہیں ہوتا کہ یہ واپس اپنے گھروں کو دوبارہ لوٹ کے جائیں, ان کی منت سماجت کر سکیں. گھر میں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ یہ باہر اپنے آپ کو زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں. یہاں قطع کلامی کی معذرت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم مینٹلی طور پہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور ایک ایسے معاشرے سے ہم بلونگ کرتے ہیں جہاں ہمارا جو مذہب ہے اس طرح کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کرتا ہے, اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی یہ تمام تر چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج کی کسی فیملی کے اندر اگر ٹرانسجینڈر جنم لے لیتا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے یا ایک ایسا کیا انداز ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ کیا ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, ایک معاشرہ جس کی نفسیاتی اس قسم کی ہو کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ ہی گالی سمجھا جاتا ہو. اب اگر آپ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے کسی شخص کو بولیں گے, وہ ایک دم سے مڑ کر آپ کو غصے سے گھورے گا کہ بھائی مجھے آپ نے گالی دی ہے یا مجھے آپ نے اس طرح کا برا قسم کا تانا دیا ہے. جب اس لفظ کو ہی ایک گالی یا ایک تانا سمجھ لیا جائے گا تو یہ سمجھے کہ جس گھر میں وہ بچہ جو ہے وہ واقعی میں جنم لے لے اور اس گھر کا ایک فرد بن جائے, تو وہ فیملی یہی سمجھنے لگے گی کہ یہ ہماری فیملی کے لیے ایک تانا یا ایک گالی بن کے رہ گیا ہوا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں. ایک تو ان کی صحیح طرح سے گرومنگ نہیں ہونے دی جاتی, پھر یہ کہ ایسے بچوں کو گھر میں بات بات پہ مار بھی پڑتی ہے. ایسے لوگ آئی ڈونٹ نو کہ بہت پڑھی لکھی فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے, اب بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جی, لیکن ابھی بھی چھوٹے شہروں میں اور خاص طور پہ دیہات اور قصبوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنی مار پیٹ اور اتنا برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے, یا تو بچے خود بھاگ جاتے ہیں یا ان کو ایک ٹائم آنے پہ گھر سے خود ہی نکال دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی کمیونٹی میں جا کر رہیں, جو ایک کمیونٹی ان کی اپنی برادری ہے, ان کی اپنی کمیونٹی آباد ہوتی ہے الگ سے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں, اب ایک 10-12 سال کا بچہ جو ہے اس کو گھر سے بے گھر کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, تعلیم اس کو ملے گی نہیں, اپرچونیٹیز اس کو, کوئی ہنر وغیرہ اس کو ملے گا نہیں. اس کے بعد اس کے پاس 2-3 راستے ہی رہ جائیں گے جب وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر میں کنورٹ کر لے گا کمپلیٹلی. یا وہ شادی بیاہ پہ جا کے ناچ گانا کرے گا, یا پھر وہ کوئی چھوٹے موٹے اس طرح کے کام کرے گا, ایسے سڑکوں پہ بھیک مانگنے والی گداگری میں لگ جائے گا, یا تھرڈ آپشن ان کے پاس رہ جاتا ہے جسم فروشی کا, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چوتھا آپشن نہیں ہوتا. تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا, ان لوگوں کو شروع سے ہی پہلے دن سے ان لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں, اب جیسے اس نے 10 سال 15 سال 20 سال لگا دیے ایسے, اس کے بعد ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. اچھا فرحان, میں مزید بھی یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اب ہم ایسے ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ اچھی پوزیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن انہوں نے اویل کی اور تمام تر چیزیں کی. تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیسا انیشیٹو لے سکتی ہے تاکہ یہ لوگ اگر گھروں سے نکال بھی دیے گئے ہیں تو ان کی کیسی تربیت کی جائے, ان کو ایک ایسا ہنر سکھایا جائے تاکہ یہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو کچھ حد تک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ خود کر سکیں؟ دیکھیں, ان کے لیے یا تو اسکول بھی پھر الگ سے تعمیر کیے جائیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اکثر یہ کو ایجوکیشن کو تو آپ ایک طرف رکھیں, اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے شہروں میں وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی الگ الگ اسکول ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپس میں مکس ہو کے کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو. جو ٹرانسجینڈر بچہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی ایک الگ اپنی نفسیات ہوتی ہے, وہ ایک نارمل اسکول میں پڑھ نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو ایک الگ, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ وہاں پر جائے گا, لڑکے اس کو الگ سے تنگ کریں گے, لڑکیاں اس کو الگ پریشان کریں گی. جو ایک ٹرانسجینڈر بچہ ہوتا ہے وہ ایک اپنی الگ دنیا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی ایسے عام نارمل بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا, اسے پریشان کیا ہی جائے گا. تو یا تو ان کے اسکول وغیرہ الگ کیے جائیں, اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو ایسے والدین کے خلاف کوئی قانون پاس کروانا چاہیے جو اپنے بچوں کو اس طرح سے ابینڈن کر دیتے ہیں. بہت اہم آواز ریز کیا آپ نے یہاں پہ, اور بہت اہم نقطہ ریز کیا آپ نے یہاں پہ کہ یہ کامن پریکٹس ہے جو معاشرے کے اندر بڑے سالوں سے ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم مینٹلی طور پہ اتنا مضبوط ہو چکے ہیں, اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر چکے ہیں کہ آج ہر دوسرا انسان ہمیں ایم فل نظر آتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا نظر آتا ہے. اور اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی کیا آج ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کر پائے
کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو, ایک ایسے شخص کو ایکسیپٹ کر پائیں جس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا کہ وہ اس انداز میں پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. اور جیسے آپ نے یہاں بات کی کہ یونیورسٹیز ان کی الگ کیے جائیں, تعلیمی ادارے الگ کیے جائیں, اب یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو پہلے ہم دیکھتے تھے کو ایجوکیشن بھی اس انداز کے اندر پروموٹ نہیں کی جاتی تھی. اب کو ایجوکیشن وقت کی نیڈ بن چکی ہوئی ہے اور اب دوبارہ سے ان کے لیے ادارے یقیناً ناممکن ہے ان کے لیے کرنا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں بلکہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے کہ بھائی ان کو نارمل پرسن ٹریٹ کیا جائے, ایک نارمل سٹیزن جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہیں پہ رہتے ہوئے ایک نارمل انوائرمنٹ کے رہتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کریں. اور کل کو پرفارم بھی تو کرنا ہے نا ہمیں. اگر تعلیم حاصل کریں گے تو اداروں میں جا کے پرفارم بھی تو کرنا ہے. ان کے لیے اب نیو ادارے بھی تو ہم نہیں کریٹ کر سکتے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ دیکھیں, جو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک یہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یار تربیت گھر سے ملتی ہے, تعلیم جو ہے وہ آپ جا کے تعلیمی اداروں میں, کالج یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے ہماری جو جتنے بھی فیملیز ہیں, ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہیں اس معاشرے میں, ان کو یہ چیز اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے کہ ان لوگوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں, ان لوگوں کو کبھی جو ہے وہ اپنی تنقید کا, توہین کا نشانہ نہیں بنائیں. اب میری ایک مرتبہ ایک خواجہ سرا ہیں, انہوں نے MBA کیا ہے, وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ وہ UCP سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے مینیج کس طرح کیا تعلیم اس طرح سے لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ, انہوں نے کہا مجھے اپنے وجود کو کچھ عرصے کے لیے مارنا پڑا تھا, مجھے لڑکا بن کے اس کالج میں ایڈمیشن لینا پڑا تھا اور لوگوں سے چھپانی پڑی تھی اپنی آئیڈینٹی کہ میں بیسکلی لڑکا نہیں ہوں. تو میں نے یہی بات ان سے بھی کی کہ بھئی ایسا ہمارے ہاں یہ چیز بن کیوں نہیں پاتی کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی ایک خواجہ سرا ایڈمیشن لے لیتا ہے تو آپ اس کو اس کے اسی روپ میں, اس کی اسی روح کے ساتھ آپ اس کو قبول کریں. ہاں, آپ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کو خود بھی پتہ ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو میں لوگوں کے طنز اور توہین کا نشانہ بنوں گا. تو میرے خیال میں یہ ہمارے والدین کو بھی چاہیے, جس طرح سے میں ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنے کا کہیں کہ آپ نے کسی بھی دوسرے مذہب سے وابستہ بندے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی کبھی بھی مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے. اسی طرح جینڈر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبھی بھی کسی خواجہ سرا جو ہے وہ اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اگر وہ ایک اچھے کام کے لیے آگے چل نکلا ہے کہ بھئی میں اپنی تعلیم حاصل کروں, میں ایک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں, تو اس کو ڈی موٹیویٹ کر کے اس کو واپس اسی طرف نہ دھکیلیں کہ وہ کہے کہ شاید میرا کام بھی صرف معاشرے میں ناچ گانا کرنا ہے, اس کے علاوہ نہیں. بہت اہم آپ نے بات کی ہے اور ان تمام تر چیزوں سے ہمیں یقیناً نکلنا ہوگا. اچھا, آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ ہمارے جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہمارے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایک ایسا ریلیجیس مائنورٹیز جو ہیں, ان کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو یقیناً ابھی تک ہم ان کو وہ حقوق شاید نہیں دے پائے جو ان کے حقوق ہیں. اور ہمارے ایک ریلیجیس جو ہے وہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے جو مسلم ہے وہ مسلم کے ساتھ ہی لڑتا نظر آتا ہے. ایسے اختلافات ہیں, ایسی چیزیں ہیں. تو یہ جو ایک انداز ہے, جو ایک مینٹلٹی ہے جس کے اندر اتنا ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ انسان کو بنا دیا جاتا ہے, تو آپ کے خیال میں ان تمام تر چیزوں سے کیسے نکلا جائے؟ ایک نارمل جو انداز ہے ہم کیسے اپنا سکتے ہیں اپنے سامنے اپنے مخالف کو مخالف تو نہیں ہے لیکن اس کا بھی ایک مذہب ہے یا اس کا بھی ایک دین ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا. ہمارے ہاں والدین جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت کرتے ہیں کہ بے شک ان کا یہ اسٹیپ تھوڑا کیئرنگ قسم کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غیر مذاہب کے بچوں میں بیٹھ کے کہیں ان کی تعلیمات سن کے وہ اب کنفیوز نہ ہو جائیں. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں, ان کو اس چیز کی ہمیشہ تمیز سکھائیں کہ وہ اگر کسی دوسرے مذہب سے وابستہ شخص کی سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس سے کوئی ایسی توہین آمیز بات نہ کریں کہ جیسے آپ اپنے مذہب کے لیے کبھی کوئی توہین آمیز جملہ پسند نہیں کریں گے, ویسا توہین آمیز جملہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو اس کے مذہب سے وابستہ نہ دیں. اب جیسے میرے بہت سارے ہندو دوست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فرحان بھائی ہمارے ساتھ جب مسلم کمیونٹی کے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یار اتنی عمر آپ نے جو ہے نا وہ کفر اور شرک میں گزار دی ہے, اب کلمہ پڑھ لو یار اس طرح سے. تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی مذہب سے وابستہ بندہ جو ہے نا, اگر آپ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں, وہ اسلام کو کتابوں میں نہیں پڑھے گا, وہ لڑکا وہ آپ کے اندر اسلام کو تلاش کرے گا. جی, اگر آپ نے کسی کو اسلام کا مطالعہ کروانا ہے تو اپنی ایسی شخصیت پیدا کریں, اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر پیش کریں کہ لڑکا اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے کہ بھئی آپ کو جو اتنی خوبصورت باتیں آپ کرتے ہیں, آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے, یہ خوبصورتی آپ میں کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ جب آپ دے سکیں کہ بھئی میں نے اپنے دین سے سیکھی ہے. آپ اپنے آپ کو گروم نہیں کریں گے دین اسلام کے حوالے سے اور صرف آپ قرآن اٹھا کر کسی کے آگے لے جائیں کہ جی یہ دیکھو یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. وہ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرے گا اس میں آپ کتنی فالو کرتے ہیں چیزیں جو آپ مجھے فالو کرنے کا کہہ رہے ہیں.
تو ریلیجس مائنورٹیز کی ان چیزوں کا ہمیشہ احترام کریں. اس چیز میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں ابھی. بالکل ایسا ہی ہے. فرحان، پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے، کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے دینا چاہیں آپ؟ آڈینس کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسٹیبلٹی کا شکار ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ خود لیگ کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں، آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہے. آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا تھا، تو اس وقت ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی کی ایک بوند قطرہ جو ہے وہ لے کے آگ کی جانب لپکی تھی. اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے پتا کہ شاید میں خود جل کے بھسم ہو جاؤں گی، لیکن کل کو میں اللہ کے سامنے یہ سرخرو ہوں گی کہ میں آگ لگانے والوں میں نہیں تھی، آگ بجھانے والوں میں تھی. تو اپنی طرف سے آپ جو انیشیٹو لینا چاہیں، چاہے وہ 1 قدم آپ انیشیٹو لیں یا 2 قدم لینا چاہیں، اپنی طرف سے آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس کار خیر میں. یہ نہ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے یا یہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، وہ دیکھنا چاہیے تھا. بینگ اے پاکستانی، بینگ اے رسپانسبل سٹیزن، آپ اپنی ذمہ داری ضرور ادا کریں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.